فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو یا دین کو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو اس وقت وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ کفر کریں اس چیز کے ساتھ جو ہم نے ان کو دیا۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں سمندروں میں کہیں جانے کے لیے، تو جب کشتی پھنس جاتی ہے، بمر میں آ جاتی ہے، تو اس وقت پھر وہ اللہ کو خالص پکارتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، کشتی صحیح پار لگ جاتی ہے، پھر اسی وقت وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے، تو کیا وہ اللہ انسان کی مشکلیں حل کرنے والا نہیں ہے؟ یقیناً وہی ہے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ تو یہی بات حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل کا بیٹا تھا حضرت اکرمہ۔ جب فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح مکہ بن کر جب داخل ہوئے تو حضرت اکرمہ دوڑ گئے، اس وجہ سے کہ مجھے پکڑا جائے گا، کیونکہ اس کا باپ ابو جہل تھا۔ تو اس ڈر سے وہ حبشے جانے لگے، تو کشتی پہ سوار ہوئے۔ تو جب کشتی چلی تو کشتی بمر میں پھنس گئی، تو اب وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ بھائی اب اللہ کو خالص پکارو، اسی کو آواز دو تو وہی کشتی پار لگائے گا، ورنہ آج ادھر ہی ڈوب جائیں گے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اگر دریا میں سمندر میں پار کرتا ہے وہ پار لگانے والا ہے، تو باہر بھی تو پھر وہی ہے نا، پھر ہم باہر کیوں لات منات عزا الحبہ کو پکارتے ہیں؟ پھر باہر بھی اسی کو پکارنا چاہیے۔ تو یہ حضرت اکرمہ کے بعد ذہن میں آ گئی، تو کہنے لگے اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی نا تو میں جا کر مسلمان ہو جاؤں گا، دل میں خیال کیا۔ تو جب کشتی پار لگ گئی تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ میں اس طرح دوڑ گیا تھا، تو یہ معاملہ پیش آیا، تو میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھ دینا چاہے تو سمجھ آ جاتی ہے، اگر نہیں تو پھر اس کی قسمت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو آیات جو دی ہیں نا، ان کو وہ شکری کرتے ہوئے وہ یہ کام کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان دنیا میں ہی فائدہ اٹھائیں تو اٹھا لیں، آخر کار تو ہمارے پاس آنا ہے نا۔ فسوف یعلمون، پھر ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔ جب ادھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی، تو جن کو شریک بناتے تھے ان کو بھی بلائیں گے، تو پھر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ اب بتاؤ کہ یہ ہے تمہارے معبود، تو وہ آگے سے کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کیا کرتے رہے ہیں، ہم نے ان کو نہیں کہا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو آمنا ویتخطف الناس من حولہم، امن والا، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد سے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا پس وہ باطل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مشرکین مکہ کو یا عرب کے مشرکوں، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہوا ہے، یعنی اس مکہ کو ہم نے امن والا بنایا، اور اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اچک لیا جاتا ہے، جس کو ہماری زبان میں ڈاکہ کہتے ہیں یا آج کل کے دور میں اغوا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے جو ارد گرد بستیاں ہیں ادھر روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو ان کو کیوں سکون ملا ہوا ہے اس مکہ میں، حالانکہ یہ شرک بھی کر رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو شہر کو مکے کو امن والا بنایا ہوا ہے، تو اس لیے ان کا مال عزت ہر جان ان کی ہر چیز محفوظ ہے، تو اس کے باوجود بھی پھر یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ان کے لات منات عزل حبا جو تھے حبل ہیں، کیا انہوں نے ان کو امن والا بنا کے دیا ہے یہ شہر؟ جبکہ شہر تو میں نے امن والا بنایا ہے، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ مجھ پہ ایمان لاتے، تو یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، یا وہ جھٹلاتا ہے حق کو جب اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ کہتے ہیں جی اس نے خود ہی دعویٰ کر لیا، اس کو کس نے نبی بنایا، یہ ہمارا ہی ہو کر تو ہم ہی کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خود نبی بنا لیا، خود گڑھ لیا ہے، تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ تو اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو کہ نہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا رسول، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، پھر تم سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جو بندہ حق کو جھٹلاتا ہے جب اس کے پاس آ جاتا ہے، تو آج بھی لوگ ہٹ درمی کی وجہ سے ضد کی وجہ سے نہیں مانتے کئی لوگ، ورنہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بات حق اور سچ ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں جی کیا کریں جی ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، انہوں نے ادھر ہی جانا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں یا جہاد کرتے ہیں ہمارے راستہ میں، البتہ ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستوں کی طرف، یا ہم ضرور البتہ ان کو دکھائیں گے سیدھے راستے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کی نیت پاک صاف ہو تو وہ پاک صاف نیت کے ساتھ محنت کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم بھی ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ ایک تو اس سے مراد جہاد ہے کہ میدان جہاد میں جو نکلتے ہیں تو ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک عام ہے کیونکہ جاہد یجاہد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، تو وہ کسی نیکی میں بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے آتا ہے نا اس نے بھی بہت بڑا جہاد کیا، جس نے اپنے نفس پر قابو کر لیا، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیا، اس نے بھی بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جہاد کرو، جہاد بہت بڑا، یعنی اب تلوار کا جہاد کرو، زبان سے نہیں ہے سمجھنے والے، تو اس لیے جہاد کے کئی معنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمارے راستہ میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے نیت رکھ کے پاک، تو پھر ہم بھی اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ساتھ ہی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب کوئی نیکی کرے گا تو گویا کہ وہ میرے لیے کر رہا ہے، میرے بات مان کے کر رہا ہے، تو لہٰذا پھر میں بھی اسی کے ساتھ ہوں گا، میں اس کے راستے آسان کر دوں گا۔ تو اس لیے آج بھی نیکی کرنی بہت آسان ہے لیکن سنبھالنی مشکل ہے۔ نیکی تو بہت آسان ہے، تو اس لیے اس کو کرنا انسان جب نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے اس کے راستے بھی آسان کر دیے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔